بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ چودھری وحید اختر صاحب۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری زرعی اجناس وہ غیر ممالک سے درآمد کرتے ہیں، جس میں ہمارا اہم جز جو ہے جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے وہ دالیں ہیں۔ ہمارے ملک میں نا دالوں کی ایک تو قیمتوں کے بارے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں رہتی، بلکہ بہت ساری قیمتیں دالوں کی بڑھ چکی ہیں۔ اگر اس سے 2-3 سال کا مداد و شمار کا جائزہ لیں تو ہماری دالوں کی قیمتیں بڑھ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت ساری دالیں جو ہیں وہ مختلف ممالک سے منگواتے ہیں۔ تو اس پہ آج ہم جو ہے سب سے بات کریں گے کہ ہم دالیں کیوں منگواتے ہیں باہر سے، کہاں کہاں سے منگواتے ہیں، ہم اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے، یعنی کہ زراعت پہ جو ہے نا ہم توجہ کیوں نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک جی سر۔ اچھا سب دالیں، چنے کی دال، مونگ کی دال، ماش کی دال، مسور کی دال، مطلب بہت ساری ایسی دالیں ہیں جو کہ ہم ایک زرعی ملک کے بنائی طور پہ ہمارے ملک میں پیدا بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ ان کی پیداوار نہیں ہے کہ وہ ہماری ضروریات کو پوری کر سکیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ دالیں جو ہے نا وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، کیوں منگواتے ہیں، کس لیے منگواتے ہیں، اور کہاں کہاں سے آتی ہیں، ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ایسے ہے کہ بدقسمتی ہے، ہم ایک زرعی ملک تو ہیں نام کی حد تک، لیکن آہستہ آہستہ جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم بالکل ایک ایسے ملک کی طرف جا رہے ہیں جو بنجر اور غیر زرعی ملک ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری فصلیں جو ہیں جیسے کہ گنا ہے، گندم ہے، کپاس ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں جو دیکھ لیں آپ، ان کی آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں ہم اس میں بجائے خود کفیل ہونے کے، ہم باہر بھیجنے کے ہم چیزیں منگوا رہے ہیں۔ مثلاً ہم چینی پہلے یہاں پیدا کر لیتے ہیں، جب ہم وہ باہر بھیج دیتے ہیں، جب ہمارے ملک میں شارٹیج ہوتی ہے تو ہم وہی چینی واپس یہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ اب جہاں تک دالوں کا سوال ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں مونگ کی دال، ماش کی دال، چنے کی دال اور مسور کی دال، اس میں ثابت دالیں اور چنے، سفید چنا، کالا چنا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد جھنگ ہاں یہ تھل کا علاقہ ہے، تھل کا علاقہ یہاں ہے، یہ کالا چنا جو ہے اور سفید چنے کا یہ گڑھ ہے مانا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ وہاں پیداوار بڑی کم ہوئی ہے، بہت کم ہوگی، اس وجہ سے کہ موسم وہاں پلاننگ نہیں ہے، اور جو وہاں بارش کا انتظار کیا جاتا تھا، وہاں جو پانی کی کمی ہے، وہاں کوئی ایسا پروسیس جو انہوں نے کر کے گورنمنٹ نے کوئی ایسا پلاننگ نہیں کی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، اور جو وہاں کا ذمہ دار ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کو پیداوار کو بڑھا سکے۔ قدرت کے جو ذرائع ہیں اس پہ وہ سارا ڈپینڈ کرتے ہیں، بارش اچھی ہو بارش گئی اچھی ہو تو اچھی فصل ہو گئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ بارشیں بہت، جس حال سے پوری دنیا کا موسم چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، جہاں کم ہونی چاہیے وہاں زیادہ ہو رہی ہیں، یہاں زیادہ ہونی چاہیے وہاں کم ہو رہی ہیں، پوری دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ اب دالوں کا سوال یہ رہا کہ ہم پہلے جو ہے یہ ساری دالیں جو ہے چنے کی، ماش کی، مونگ کی دال ہم خود پیدا کرتے تھے، سندھ میں ہمارے بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی، پنجاب میں ہمارے بہت زیادہ ہوتی تھی، ایون ہمارا یہ قریبی اضلاع ہیں، ٹوبا ہے، فیصل آباد ہے، یہ ہمارا ساہیوال ہے، یہ دالوں کے مراکز تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اب ہم جو ہے مسرور کی دال آسٹریلیا سے اور اسے منگوا رہے ہیں ہالینڈ اور نیوزی لینڈ سے، اور مانگ اور موش کی دال جو ہے پہلے برما سے آتی تھی۔ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ برما کی دال جو ہے مونگ ماش کی دنیا کی ٹاپ کی دال ہوتی تھی۔ صحیح صحیح۔ جب انگریزوں کا دور تھا، مغلوں کا دور تھا، اس سے پہلے مغلوں کا دور تھا، تو یہ آپ جتنی بھی بر صغیر میں تاریخی عمارتیں دیکھ رہے ہیں نا، شاہی قلعے ہیں، بادشاہی مسجد ہے، مقبرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مندر ہیں، ان میں یہ ماش کی دال اور مونگ کی دال جو ہے بطور سیمنٹ کے ساتھ کیمیکل بنا کے، وہ جو مٹی کے ساتھ اور چونے کے ساتھ چونے اور دالوں کے وہ ساتھ آج تک اسی لیے برقرار ہیں، اسی لیے وہ کھڑی ہیں۔ اس میں جو اس کے اندر ہوتا ہے تھنک بہت ہوتی ہے، مونگ کے اندر نا آپ نے دیکھا کبھی کھاتے ہیں اس کے اندر لیس سے بن جاتی ہے، تو یہ وہاں سے اس وقت سے آ رہی ہے۔ تو اس دال کی اتنی اہمیت ہے، تو یہ اس وقت بھی بعد میں پھر یہ آپ کے سامنے برما میں جو مسلم کش فسادات ہوئے اور بہت سارے معاملات ہوئے تو ہم نے پھر دال منگانی چھوڑ دی اور ملکوں سے منگانی شروع کر دی۔ اسی طرح سری لنکا سے ہم منگواتے ہیں۔ اچھا اسی طرح چنے کی دال ہے، یہ چنا ہے وہ ہم چیکو سلواکیہ سے منگواتے ہیں، آسٹریلیا سے منگواتے ہیں، یوگوسلاویہ سے منگواتے ہیں، اسی طرح ایران سے، آذربائیجان سے، کوئی 10 قسم کا سفید چنا جو ہے، اسی میں سے یہ جو دال ہے چنے کی
کچھ دالوں کا جو چنے کا کچرا ہے اس کا بنا دی جاتا ہے، اور جو مقامی چنا جسے بٹل کہتے ہیں اس کی دال جو ہے وہ چنے کی بنا جاتی ہے. اس میں 8 سے 10 قسمیں ہیں. مونگ کی دال کی بھی 8 سے 10 قسمیں ہیں. آسٹریلیا، اب آسٹریلیا جو ہم اس کو کیسے بیچ رہے ہیں، دیکھیں کیسے ہمارے پالیسی سازوں کی بدقسمتی دیکھیں ہماری، کیسے ان کے پلان ہیں کہ جو ہم مسرور کی دال، مسر جسے کہتے ہیں، منگواتے ہیں، وہ دال ہمیں برآمد شدہ جو ہے، درآمد شدہ دال کا بیچی جا رہی ہے، جو وہاں جانوروں کو کھلائی جاتی ہے فیٹی ہونے کے لیے. جو جانوروں کو کھلاتے ہیں، گائے بھینسوں کو کھلاتے ہیں، ان کا وہاں دودھ بہت زیادہ مشہور ہے آسٹریلیا کا. وہ گائے کو کھلائی جاتی ہے، اس سے گائیں جو ہے فربا ہو جاتی ہے، ان کا دودھ زیادہ ہوتا ہے. وہ ہمیں درآمد شدہ دال کے نام پہ کہا جا رہا ہے، موٹی دال کے نام پہ، اس کے ریٹ مقرر ہو رہا ہے. ہماری دال باریک ہوتی ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، اس کا الگ ریٹ مقرر ہوتا ہے. اسی طرح چنے کی دال جو ہے، جو باہر سے آ رہی ہے، اس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں کہ رنگت ذرا اس کی وائٹ ہے، ہماری رنگت بالکل پیلی ہوتی ہے. اسی میں سے آگے 3-4 قسمیں ہیں، جو اس کا 3-4 چنے جو ہیں اس میں سے ان کی دال بنائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جگ میں 2-3 فیکٹریاں بھی ہیں. اچھا، اسی طرح جو چنا ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، دیسی چنا وہ چھوٹا ہوتا ہے، جو ہمارا مقامی چنا ہے، اور جو باہر کا چنا ہے وہ بڑا، اسے چیکو کہتے ہیں. اچھا، وہ اسے آذربائیجان ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ایران کا چنا ہے، وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. اب یہ کنسیپٹ آ گیا کہ جی موٹا چنا ہوگا وہ خوبصورت لگے گا چاولوں میں پکانے میں، حالانکہ اس کا نہ تو کوئی ٹیسٹ ہے، نہ ہی کوئی ذائقہ ہے اس کی، نہ ہی اس کی خوشبو ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھا برآمد کیے جا رہے ہیں. برآمد کی جائے، جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ بہت ساری دالیں جو ہیں ہم مختلف ممالک، چیکوسلواکیہ سے لے کر تھائی لینڈ، یہ وہ سب مختلف ممالک، سوری تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں، آسٹریلیا وغیرہ ممالک سے منگواتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کیا پیدا نہیں ہو سکتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ پیدا ہو سکتی ہیں، پہلے بھی پیدا ہوتی ہیں، کئی علاقوں میں ہوتی ہیں دالیں، کم ہوتی ہیں، اس کی طرف رجحان نہیں ہے. ہمیں ایک پلاننگ کے تحت ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کر کے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ہمارے کسان کا، کہ جی یہ چیزیں اب دیکھیں نا، کپاس کے جو علاقے تھے وہاں شوگر ملیں لگا دی گئی، کپاس بالکل ختم ہو گئی ہماری، بہت کم رہ گئی ہے. اب وہ نئی نئی ورائٹی، چائنا کی سبزیاں ہیں، اسی طرح پیاز ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ نئی نئی ورائٹی آ گئی، باہر کے ملکوں کی برابر آ گئی، جو ون ٹائم لگے. ہمارے دالوں کا جو تھا وہ بیج جو ہے وہ اگلے سال کے لیے ہم استعمال کر لیتے تھے، اسے رکھ لیتے تھے، پھر اگلے سال، پھر اس سے اگلے سال اسی کو ریسائیکل کرتے رہتے تھے. لیکن ایسے ایسے بیج ہمیں ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو ایک ون ٹائم ہوں گے، بس ایک ہی دفعہ لگے، پھر آپ کو ان کو. اچھا، وہ کیا آرٹیفیشل ہے، کیا ہے؟ ہاں، اس میں آرٹیفیشل زیادہ ہیں، آرٹیفیشل بھی ہیں، اسے مصنوعی طریقے سے بنایا گیا ہے. دنیا میں مصنوعی طریقے سے چیزیں بنانے کا، جیسے برائلر ہے، آپ کہہ لیں کہ آپ برائلر کھا رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ دال برائلر ہو گئی ہے. بہت اچھے. اچھا صاحب، اس پہ میرے خیال میں ہمارے یہاں اتنا بڑا زرعی رقبہ ہے، تو اس پہ میرے خیال میں حکومت کی توجہ نہیں ہے. ابھی تو بہت سارے کام ہو بھی رہے ہیں، زراعت کو بڑی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کیا 2-3-4 فصلوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، باقی فصلوں کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف 2-4 فصلوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک گنے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک گندم کو ہے، ایک گندم کو تھوڑا بہت چاول ہے، چاول ہے. اب آپ دیکھیں کہ چاول کی آپ نے بات کی، چاول کی ہماری ورائٹی تھی سپر کرنل، دنیا بھر میں مشہور تھی. ہمارے انڈیا نے ہمارے سے منگوا کے دبئی میں ہماری رجسٹریشن کروا لی. اب وہ بڑی مشکل سے سپر کرنل ہم مقدمہ جیتے ہیں. جب تک ہم وہ مقدمہ جیتے ہیں، انہوں نے اپنی ورائٹیاں 11-22, 11-9, 11-13, 11 جسے ہم نے کائنات کہتے ہیں، ہم نے نام رکھ لیا ہے کائنات اس کا، جبکہ وہ انڈین ورائٹی ہے. اچھا، کرنل باسمتی کوئی اگاتا نہیں ہے. ریٹنگ اس کی خوشبو آپ دیکھیں گے، جہاں پڑا ہوگا پکے گا پتہ لگے گا کہ کرنل باسمتی پڑ رہا ہے، سپر باسمتی کہتے ہیں. کائنات کی ورائٹیاں ہم کھا رہے ہیں، وہ ہر انڈین ورائٹی ہے. اچھا، تو اس پہ مطلب ہمیں پالیسی میں، جس طرح ابھی چوہدری صاحب نے بات کی کہ بنیادی طور پہ ہماری جو زرعی پالیسی ہے وہ اس کے بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہم لیکن اپنی بہت ساری زرعی اجناس باہر سے منگواتے ہیں. آج دالوں کی ہم نے بات کی ہے، اس طرح ہم آئندہ آنے والے دنوں مزید زراعت میں بھی بات کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. چوہدری صاحب سے بات بھی کرتے ہیں ہم کہ اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی کوئی اس میں مدخل ہے کہ ہماری پیداوار زراعت کم ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہے. اس میں اصل میں ہم نے اس پہ سوچا نہیں ہے. دنیا میں پہلے سے انہوں نے ریسرچ شروع کر دی تھی. ہماری ظاہر ہے زمین کا نیچے والا پانی کم ہو رہا ہے، فلڈ جو ہے پانی ہمارے دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے، جو ہمارے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں ہمارے بدقسمتی سے، جو ہمارے انڈیا کے ساتھ سنتاز معاہدہ جو آ رہے ہیں، پیچھے سے دریا آ رہے ہیں، پانی کم ہے. اور جو پلاننگ ہم نے نہریں بنائی ہیں وہ وہاں ہے کہ آپ کو ابلائج کرنا ہے، مجھے ابلائج کرنا ہے، فلانے سیاستدان کو کرنا ہے، فلانے منسٹر کو، فلانے وزیر اعظم کو، فلانے صدر کو. اس پلاننگ سے انہوں نے نہریں بنائی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی یہ اس علاقے کو پروموٹ کرنا ہے، اس علاقے کو اچھا بنانا ہے، اس کی زیادہ فصل ہو، اس فصل کو پروموٹ کرنا ہے. ذاتی لوگوں کو ابلائی کرنے کے لیے نیا سسٹم. چلے وہ یہ تو بہت ساری وجوہات ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم دالیں بھی باہر سے منگواتے ہیں، ابھی
ہمیں یہ سیزن میں چینی باہر سے منگوائی ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ایسے اجناس ہیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں. میرے خیال میں آج چونکہ ہم نے دالوں پہ بات کی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان کی مزید فصلوں پہ بھی بات کریں، لیکن ہم اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ایک زرعی پالیسی کی ضرورت ہے. ہم ایک زرعی ملک ہے اور ہم زراعت میں بجائے آگے جانے کے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ہماری فی ایکڑ پیداوار میں وہ نہیں ان کے اضافہ نہیں ہو پا رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس میں میرے خیال میں سیاستدانوں کو بھی اور جو پالیسی ساز ہیں ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کسان کیونکہ اپنے طور پہ بات کرتے تو رہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان کی سنی نہیں جاتی. اور یہ بھی ایک انتہائی حیران کن بات ہے کہ جب ہمارے اگر ہم اپنے قانون سازوں کی وجہ سے بہت سارے کسان بھی ہیں. اب اس کی کیا وجوہات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس پہ ہمیں آئندہ آنے والے میں بات بھی کرنی چاہیے کہ فوڈ سیکیورٹی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور موسماتی تبدیلیوں کے باعث آئندہ آنے والے دنوں میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اور چوہے صاحب کو اجازت دیجیے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ان کو آگے شیئر بھی کیجیے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیا کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ چوہے صاحب.